بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ماہ رجب کا مہینہ بڑا تعظیم، تکریم اور عزت والا ہے، اور یہ رجب مشتق ہے ترجیب سے اور بمعنی تعظیم کے ہے۔ عرب اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگ و جدل کا طبل بھی اگر بچ گیا ہو تو اس مہینے کا چاند دیکھتے ہی وہ اپنے جنگ بندی کا اعلان کر دیتے تھے۔ یہ 4 مہینے بڑی عظمت اور بڑی تعظیم والے ہیں، تو لہٰذا اس مہینہ کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ۔ اور اسی واسطے حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دی، اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس اپنی مخلوق کو سزا دینا چاہتا اور حسن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ قرآن اور رمضان کو نازل نہ کرتا۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور حدیث ایک دوسری میں آیا ہے کہ بزرگی رجب کی تمام مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اور جتنی بھی فضیلتیں، تعظیمیں، عزتیں ہیں وہ اس مہینے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب ایک نہر ہے بہشت میں، جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو کوئی اس مہینہ میں روزہ رکھے گا تو پروردگار عالم اسی نہر سے اس روزے دار کو سیراب کروائے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کا چاند دیکھتے تو فرماتی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان، اللہم ھذا شہر شہرک و نحن عبادک فاغفر عبادک فی شہرک وارحمہم برحمتک وآتہم ما یؤتی عبادک الصالحین، اللہم وفق لنا توفیق طاعتک واسمنا بعصمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کو پھر سنیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان، اللہم ھذا شہر شہرک ونحن عبادک فاغفر عبادک فی شہرک وارحمہم برحمتک وآتہم ما یؤتی بعبادک الصالحین، اللہم وفق لنا توفیق طاعتک واسمنا بعصمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس مہینے کی 4 رجب یعنی 4 تاریخ ہیں، یہ سلاطین اربع کا یوم وصال ہے۔ سلاطین اربع وہ ہیں جن کے مشرق، مغرب، جنوب، شمال چاروں بزرگوں کی چاروں اطراف پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور رجال الغیب میں سے ہیں۔ لہٰذا اس رجب کے مہینے میں ان پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ کمر کبڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ اعمال کے شوقین، چلہ کشی کے شوقین اور وظائف پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ ان کو یہ چاہیے کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ کون سے مہینے میں کون سا عمل کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو بتلا دوں، اگر کوئی بندہ رمضان میں کوئی عمل کرنا شروع کر دے تو اس کا رمضان کا عمل کامیاب نہیں ہوگا، اسی طرح یہ رجب بھی ہے۔ ہاں، عبادات کے لیے ثواب کی نیت سے جو کچھ پڑھیں
آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، لیکن چلہ کشی آپ کریں کہ چلہ اس میں کریں تو پرہیز کریں۔ وہ بھی وقت آئے گا کبھی تو آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے مہینے میں چلہ کرنا بہتر ہے اور کون سے مہینے میں اضرار جد کا شکار بھی ہو جاتے ہیں لوگ، اس لیے پرہیز کریں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کوئی پہلی رات بعد نماز مغرب کے 20 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ایک بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو رجب کے پہلے روز اور 15ویں اور آخری رات کو غسل کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے، اور اسی طرح ہر ایک رکعت میں یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے معاف کر دیتے ہیں جو گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پہلے روز طلوع آفتاب کے غسل کرے اور 10 رکعت پڑھے، پھر ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ کافرون 1 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد کلمہ توحید پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت، یا ینفع ولا ینفع ذا الجد الا جدک ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد ولا راد لما قضیت کا بھی اضافہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب 1000 برس کی عبادت کے برابر لکھ دے گا۔ اور اگر قسمت سے یہی مہینہ جو چل رہا ہے اس کی 4 تاریخ یا 5 تاریخ کو جمعرات ہو اور اس کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 برس کا ثواب بھی لکھ دیتا ہے۔ یوں پڑھنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن سب سے بہترین جو وظائف کا سردار اور بادشاہ عمل ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے لاڈ اور بڑے پیار والی تسبیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے کو کبھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا، اپنی رحمت سے کبھی دور نہیں کرتا، ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں اپنے قرب میں رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کے جو ابھی تاریخ باقی ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چیدہ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ ان 20 رکعتوں کو پڑھ لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور رجب کے پہلے روز اور 15ویں اور آخری روز میں غسل کر کے یہ نوافل پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی یوں اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کر گناہوں سے دور رکھتا ہے اور ایسا پاکیزہ کرتا ہے کہ گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ جنا ہے۔ اور اسی طرح اگر 10 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی 1000 برس کی عبادت کا ثواب اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں، اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل اور اپنے کرم سے یہ توفیق عطا فرمائے
کہ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، یہ آگے آنے والا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور اس سے آگے آنے والا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔